السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب، سچویشن خاصی سنگین ہو رہی ہے یا سنگینی کی طرف جا رہی ہے. ہم نے کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو 20 پوائنٹ ایجنڈا تھا یا آفر تھی یا جو بھی معاہدہ ہوا، بات چیت ہوئی، اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی اور 72 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا کہ حماس اس کے اوپر رسپونڈ کرے. آپ نے کل بتایا آفیشلی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو ابھی تک نہیں آیا آفیشلی، بٹ کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ریویژنز حماس کو چاہیے. ایسے میں اچانک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ڈیسپریشن میں ایک ٹویٹ ان کے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پہ آتا ہے جس میں وہ بے صبرے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ دھاڑ رہے ہیں، اور انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے سنڈے ایوننگ کا. وقت بھی باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ 6 بجے واشنگٹن ڈی سی کے ٹائم کے مطابق اگر آپ نے جواب نہ دیا تو آل ہیل ول بریک آؤٹ، اور ایسا ہوگا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. مین وائل وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ دیگر ممالک اس پر سائن کر چکے ہیں. حالانکہ قطر کے وزیر اعظم کی طرف سے بھی ریزرویشن شو کی گئی اور پاکستان کے وزیر خارجہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جو ہم سے ایگری کیا گیا. تو اس دھمکی کی کیا حیثیت ہے پھر؟ دیکھیے، سچویشن بہت اب خطرناک ایریا میں جا رہی ہے. کل کے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ حماس ٹوٹلی آؤٹ رائٹ اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، نہ ہی ایکسیپٹ کرے گا، اور وہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کرے گا، کچھ آبجیکشنز لگائے گا اور پھر یہ بات کو آگے بڑھائے گا. مگر میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اسرائیل نے آلریڈی انڈیکیٹ کر دیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی، کہ اس میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب وہی ہوا. اب اس کو 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے جب سے یہ بات چلی ہے. منڈے سے شروع ہوا ہے اور منڈے سے فرائیڈے، تو اب تو کافی عرصہ ہو گیا، اور 72 آورس تو اس وقت تھے، تو اب پھر اور ان کو 72 آورس مل گئے ہیں سنڈے کی جو بات کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس وقت ایک مشکل کا سامنا، وہ بھی پرابلم ہے کہ اگر حماس نہیں کرتا اور یا لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ چیز کے اوپر ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ہم آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کر رہے، نہ ہی آؤٹ رائٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ بٹ وی ریڈی ٹو ٹاک. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پھر ریڈی ٹو ٹاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر ریڈی ٹو ٹاک ہوگا تو پھر تو یہ سارا جو ڈرامہ ہے یہ ملتوی ہو جائے گا، پھر وہ ٹاک شروع ہو جائیں گی، وہ قطر، یہ وہ ایوری تھنگ ول گیٹ انوالوڈ. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حماس کا جو بھی جواب آتا ہے اس کو کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور میرا یہ خیال ہے حماس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، نہ ریجیکٹ کرے گا. اب دیکھیے آگے جا کے کیا ہوتا ہے. مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یس اور نو کرو. اب میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ از ان ٹربل. حماس از ناٹ ان ٹربل، ڈونلڈ ٹرمپ از ان ٹربل. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کی کمٹمنٹ کر دی ہے اسرائیل کو، اور کہ اگر انہوں نے نہ مانا تو پھر جائیے آپ جنگ کر دیں، بمبارڈمنٹ پھر سے شروع کر دیں. ٹھیک. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت تیار نہیں ہے کہنے کے لیے، حماس بھی نہیں اور باقی وہ 8 ممالک ہیں، کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. سب یہی کہیں گے کہ اس میں کچھ خامیاں ہیں اور ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے. مگر اسرائیل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہی ڈرافٹ ہے جو کل کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے تبدیل کر دیا اوریجنل ڈرافٹ، جس کے اوپر انگوٹھا لگوایا تھا انہوں نے یہ 8 ممالک کا، اور آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی کنفرم کر دیا ہے اس بات کو. اور اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ بس جو ہم کہتے ہیں وہی ہو، اور یہ جو ڈرافٹ اس وقت ہے یہ اسرائیلی ڈرافٹ ہے، یہ وہ ڈرافٹ نہیں ہے جو کہ ان کے جس کے اوپر اتفاق ہوا تھا. سو اب ڈونلڈ ٹرمپ تو نے بدل دیا نا. تو ایک تو اس کی کریڈیبلٹی یہ 8 ممالک کے سامنے اور گر گئی کہ آپ نے ہم سے کچھ کہا، ہم نے اتفاق کیا اور اب آپ نے جا کے چینج کر دیا، اور اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم اتفاق کریں پھر سے. اور یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ہی پھر کہا ہے کہ یہ جو ڈرافٹ ہے اس کے اوپر 8 ممالک نے اوکے کر دیا، سائن کر چکے ہیں. حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر نہیں کیا، ہم نے اس کے اوپر نہیں کیا کیونکہ وہ آپ تو سامنے آیا ہی نہیں، ہم تو وہ کیا تھا. تو یہ پہلے دراڑ جو ہے یہ تو آ چکی ہے. اب میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی پرابلم ہے کہ اب وہ کیا کریں گے، اور اسی طریقے کے ساتھ یہ جو 8 ممالک ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہے. آج جو سچویشن ہوئی ہے وہ یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے بات کی اور کہا جی ہم نے تو ڈرافٹ بنا لیا تھا اور اپنا کامنٹ کر دیا تھا. اسحاق ڈار صاحب کا ایگزیکٹلی کیا کہنا تھا، سنتے ہیں. جمعے کو رات کو جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو یہ فائنل جو ڈرافٹ بنا 8 ملکوں کی طرف جو ڈرافٹ بنا، فیصلہ ہوا کہ جی اب اس کو دوسری طرف ایز پر انڈرسٹینڈنگ ہم بھیج دیں کہ جی ہمارا یہ ڈرافٹ ہے ایز اے کاؤنٹر ڈرافٹ ٹو یو. اگلے دن کیونکہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے کا سفر تھا تو مجھے کنفرم کر دیا گیا کہ امریکن سائڈ کو ڈرافٹ مل گیا. یہ سیٹرڈے کا دن. یہی ایک راستہ تھا کہ جہاں یونائٹڈ نیشن فیل ہو گیا، جہاں سیکورٹی کونسل فیل ہو گئی، جہاں عرب ممالک خود فیل ہو گئے جوائنٹلی، جہاں OIC فیل ہو گئی جو اسلامی تنظیم
عظیم 57 ملک کی ہے, سیکنڈ لارجسٹ ملٹی لیٹرل فورم, تو پھر کیا راستہ تھا؟ تو اگر آپ اسحاق ڈار صاحب کا بیان سنیں تو آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ مشکل, ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں, کیونکہ ٹرمپ نے جا کے کچھ اور کر دیا ہے. اس نے اسرائیل کا ڈرافٹ لے لیا, ان کا ڈرافٹ نہیں لیا. اب ان میں پرابلم یہ بنی اب یہ کیا کریں, ٹرمپ کے ساتھ ٹکر تو لے نہیں سکتے, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا جو اب موقف ہے وہ ذرا لکھ دیں کہیں. بیسکلی یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے کچھ اور کر لیں, یہ نہیں کہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو اب یہ کہ ہم لگا دیتے ہیں اپنا موقف, جو کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی بات کر لی, مگر اس کی اب کوئی اہمیت نہیں ہوگی. یہ صرف اپنے آپ کو ٹو سیو دیئر اسکن, اس نے جو کام کروانا تھا کروا لیا, انہوں نے اپنے ڈرافٹ دے دیا, اس نے اس کا جاؤ یہ اسرائیل کا ڈرافٹ چلے گا. تو اب یہ کیا کریں گے بیچارے, آئی فیل سوری بیکاز دے ہیو نو چوائس. بٹ وزیر اعظم نے جس طرح سے ٹویٹ کر کے اپریشیٹ کر دیا, اس طرح سے ٹویٹ کر کے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈرافٹ نہیں ہے اور ہم اگری نہیں کرتے. نہیں تو انہوں نے وہ کہہ دیا نا اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہ ہم نے اس ڈرافٹ, یہ ہمارا ڈرافٹ نہیں ہے, مگر آپ کیری آن کریں, کچھ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم ڈس ایگری کرتے ہیں, مگر دیکھا جائے گا. انہوں نے گول کرنے کی بات کی ہے, اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا اب ایک بیان بنا دیا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ہے اس کے اوپر تو بڑی تنقید ہو رہی ہے نا, تو اس کو کیسے ملکیت لیں گے یہ 8 کے 8؟ نہیں اون کر سکتے, یہ نہیں اون کر سکتے. تو اس لیے اپنے لیے گنجائش چھوڑی ہے, ہم کہہ دیں کہ جی مسئلہ ہے اس میں, یہ ہے وہ ہے. تو مگر جو اگلا جو ایشو ہے کہ اب جو ٹرمپ نے, تو ادھر تو کلیئر ہو گئی کہ ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ٹرمپ کے آگے. اس نے اسرائیل کا ڈرافٹ لیا, ان کے ڈرافٹ کی چھٹی کرا دی. جی کل کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا جو ڈرافٹ تھا اس کے اوپر اسرائیل نے اور جیرڈ کشنر نے بیٹھ کے ٹھیک ٹھوک کر کے اس کو یہ دے دیا. یہ تو اب انگوٹھا والے لگ گئے ہیں سارے, اور یہ کر بھی کچھ نہیں سکتے, ٹرمپ کو ناراض نہیں کر سکتے. سو اسی لیے انہوں نے یہ جی ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا. سو میں سمجھتا ہوں یہ پہلی جو کرائسس آئی ہے ادھر آئی ہے, اینڈ دے آر آل ان ٹربل, یہ میں آپ کو بتا دوں. سو آئی تھنک پاکستان شوڈ ٹریڈ ویری کیئرفلی اوور ہیئر, نمبر 1. نمبر 2, اب ٹرمپ کیا کرے گا؟ اب اگر ٹرمپ جو میں نے جہاں سے بات شروع کی آج, اب اگر وہی ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ حماس جو ہے وہ کہے گا کہ ہم ریجیکٹ نہیں کرتے, ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے, ہمارے کچھ تحفظات ہیں, اس کے اوپر بات کریں ہمارے ساتھ, تو کیا وہ راستہ ٹرمپ کرے گا, یا ٹرمپ کہے گا ریجیکٹڈ اور اسرائیل کو کہے گا شروع کر دو بمباری؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ہیڈڈ ان دیٹ ڈائریکشن, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اسرائیل نے اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ پوائنٹس میک کر رہے ہیں نا اسحاق صاحب کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن تو فلاں, اس نے کہہ دیا یہ ہے ہی نہیں. اس نے اپنے آڈینس کو ہیبرو کے اندر جو کل لیکچر دیا ہے اس میں یہی کہا ہے, اور اس میں جو ساری دنیا کے اندر جو تبصرے ہو رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ اسرائیل کا ڈرافٹ ہے, یہ کسی اور کا نہیں ہے, تو اس لیے اس کو نو بڈی از ایکسیپٹنگ اٹ. سو میرا خیال ہے کہ یہ ڈرافٹ چلے گا نہیں, اور این ممکن ہے کہ اگلے راؤنڈ میں اسرائیل ول اسٹارٹ بومبنگ اگین. دس از واٹ آئی فیئر. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر بھی اس کو بھی ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں, تو یہ ممکن ہے کہ ایک راؤنڈ اور آف بومبنگ ہوگی, اس کے بعد پھر یہ معاملہ جو ہے اس کو پھر اٹھائیں گے. ان کا یہ خیال ہے کہ حماس کمزور ہے اس وقت, اس کو ختم کرنا ہے. اور کل کے پروگرام میں نے آپ سے کہا تھا کہ کبھی بھی حماس اگری نہیں کرے گا ہتھیار گرانے کے لیے, یہ ہمیشہ آخری سٹیج ہوتی ہے, پہلی سٹیج یہ نہیں ہوتی. تو یہ تو پہلی سٹیج میں چاہتے ہیں, یہ ہوگا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے. آج وہ ہتھیار گرا دیتا ہے اور چلے جاتے ہیں سارے باہر چھوڑ کے, تو اسرائیل کہتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے لے لیا, سب کچھ ختم ہوئی بات, اب ہمارا مقصد, تو کیا کر لیں گے, پھر تو لڑ بھی نہیں سکتے. تو یہ تو دے ول بی ایٹ دا مرسی آف اسرائیل کمپلیٹلی, تو دے ول نیور اگری ٹو دس. مگر ان کے پیچھے ایران کھڑا ہے, ان کے پیچھے اور کوئی مسلم ممالک نہیں کھڑا, ان کے پیچھے ایران کھڑا ہے. ایران کو ڈسٹروائے کرنا پڑے گا, اس کو روکنا پڑے گا. سو آئی تھنک جو لگ رہا ہے, مجھے خطرہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کھڑا کہاں ہوگا. میں آپ کو بتا دوں کہ باقی کسی مسلم ملک میں جو پبلک اوپینین ہے وہ ابھی باہر سڑکوں پہ نہیں آیا اگینسٹ دیئر ریجیمز. وہ ساری مونارکیز ہیں, وہاں توقع بھی نہیں ہے. ہماری ہاں سچویشن از ڈفرنٹ. آور گورنمنٹ شوڈ بی ویری کیئرفل. اس وقت ساری دنیا میں ایرپشنز ہو رہے ہیں پرو پیلسٹائن, مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آپشنز کیا ہیں اس وقت. ان کو تھریٹ ہے فرام انڈیا, تھریٹ ہے فرام افغانستان, اور اگر امریکہ ان کا ساتھ, پاکستان کا ساتھ نہیں دیتا اس مشکل وقت میں, تو then we are in even more bigger trouble. So we are in a very serious
ट्रिकी सिचुएशन। एक तरफ अमेरिका को अपने साथ रखना है, चाइना को अपने साथ रखना है, इंडिया को आने नहीं देना करीब, उधर मुस्लिम ममालिक के साथ इकट्ठा एजेंडा बनाना है ताकि वो ये ना समझें कि उनको डिज़र्ट कर गए। इट्स अ वेरी ट्रिकी गेम एंड आई थिंक इसके अंदर ज़्यादा सोच विचार होनी चाहिए। और ये जो फियास्को हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका हवाला दे रहा हूँ, ये जो शमा जुनेजो का जो फियास्को हुआ है, उससे ऐसे लगता है कि दे आर गवर्नमेंट इज़ नॉट हैंड्स ऑन। इनका अभी भी एटीट्यूड जो है वो इट्स लिटिल कि हाँ हो जाएगा कर लाएंगे। अब ये पता चला है शमा जुनेजो की बात कि जी वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिस्ट में थी, फॉरेन ऑफिस की लिस्ट में थी नहीं। ये क्या कह रहे हैं सागदार साहब, सुने? सुन तो ले कैसे क्या एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं। जो डेलीगेशन जाता है यूएनजी में, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसके लिए वजीर खारजा लेटर ऑफ क्रेडेंस इशू करता है। वो लेटर मैंने साइन किया है, उसमें ये नाम नहीं था ये जो फरमा रहे। एक होता है पीएम एंटूराज, उसमें उनके वैले भी हैं, उनके मुलाजमीन भी हैं, उनके स्पीच राइटर्स भी हैं, उसमें उनका नाम था। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि लेटर ऑफ क्रेडेंस में उस खातून का नाम नहीं था। मतलब ये कि मुझे नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर की एंटूराज है, वो प्राइम मिनिस्टर को पूछे कि वो उनके साथ जो गए हैं वो उसकी लिस्ट वही करते हैं। तो मतलब है कि चलो उन्होंने पूछो मैंने ना पूछो, मैं तो ओके नहीं किया। अच्छा, अब बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बेचारे क्या करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की एंटूराज जो है ना, वो सारी की सारी यूएन नहीं जाती। अच्छा, ये कहना कि वो तो उनकी लिस्ट में है, प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में है एंटूराज की, जो यूएन की लिस्ट है वो मैंने बनाई थी। तो फिर अगर आपकी यूएन की लिस्ट थी तो उसमें ये साहिबा कहाँ से उठ के आ गई उस लिस्ट में? तो बिल्कुल आपकी बात पे ही तकिया कर लेना चाहिए। वो हम सोचते थे गेन सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, वो हुआ कि डिफेंस मिनिस्ट्री से इधर फॉरेन मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्ट्री, एंड देन पीछे ये अपनी तरफ से स्मार्ट हो रहे थे बस, इससे ज़्यादा आप मेरे से मत पूछे। अच्छा, तो अगर इतना एतराज़ आया था तो इसको स्मार्टली कैसे हैंडल किया जा सकता था? क्या रिस्पांस देना चाहिए था? वन लाइनर दे शुड हैव सेड यस, हमने वी हैव आस्क्ड फॉर क्रेडेंशियल्स ऑफ हर, वी थिंक ही इज़ अ यूजफुल एसेट। कहते मान जाते हैं ना कि हमारे एहसास से। अच्छा, नहीं माने ना, अभी तक डिनाई कर रहे हैं। फॉरेन ऑफिस, कैन यू इमेजिन कि फॉरेन ऑफिस ने बयान दे दिया हम तो जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है जी। यार ये कैसे आपका एम्बेसडर, उसके वहाँ डिफेंस अटैची है, उन्होंने ये सारी जो यूएन में जाना था वो वही बनाते हैं ना फाइनल लिस्ट। वो बेसिकली फॉरेन ऑफिस भेजता है, उसके अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं वो डाल देते हैं। तो ये सीधी सी बात करते, क्यों इसको छुपाने की कोशिश की है? और अब वो खातून के साथ जो ज्यादती हो रही है उसको सारे गालियां दे रहे हैं और इन किसी कोई मानने के लिए तैयार नहीं कर रहे, साथ लेके गए लेकिन ओन नहीं कर रहे। तो ये बिल्कुल ये दिस शोज के गवर्नमेंट जो है वो इट्स नॉट, कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इनसे गलती हो गई है यार, सीधी सी बात है। इनको पता ही नहीं था कि खातून के बैकग्राउंड में वो क्या उनका पोजीशन रही है विज़-अ-वी इजराइल एंड सो ऑन। या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, इस हवाले से कोई एसओपीज भी नहीं जारी किए गए कि आप ऐसे ट्वीट्स ना करें जो बाद में आपको डिलीट आई एम सॉरी, वेरी एमेच्योरिश। सो अनदर थिंग जो इसहाक डार साहब ने मेंशन की, हम इस शो में अक्सर बात करते आए हैं ग्रेटर इसराइल के मामले पे भी और अब्राहम अकॉर्ड्स के मामले पे भी डिस्कस करते आए हैं, और जब ये पैक्ट हुआ तो आपने कनेक्ट भी किया डॉट्स को कि मामला कहाँ तक जा सकता है। अब इसमें ये इशू आ गया इजराइल एंड हमास वाला। हमारे वज़ीर आज़म UNGA इजलास में शिरकत के बाद लंदन गए, लंदन से वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और पार्लियामेंट को वो बताएंगे पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के हवाले से। आपने उस पर भी प्रेडिक्ट किया था कि कितनी डिटेल्स आ सकती हैं। मीनवाइल इसहाक डार साहब, डिटेल नहीं मिलनी। जी आपने प्रेडिक्ट किया था। अब इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म बताएंगे तफसीलात इस मामले की। सो अनदर थिंग जो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के बाद कई अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक भी दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसके बाद ये एक नया नेटो तर्ज का इत्तेहाद बन जाएगा। इस पे भी आप इज़हार ख्याल कर चुके हैं, लेकिन इसहाक डार साहब के इस यादे के बाद आप क्या समझते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। नेटो कुछ और चीज़ है, ये कुछ और चीज़ है। सो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता। ये होगा नहीं, ये नेटो शेटो कोई नहीं बनना और पाकिस्तान को बड़े केयरफुली चलना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप कैन डंप यू टुडे, आज वो तारीफ़ें कर रहा है आपकी, कल आपको डंप, इनको पता है। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। बड़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा मैं ना ही कहूँ तो बेहतर है। चलें, इससे ज़्यादा हम बात भी नहीं करेंगे और देखेंगे कि संडे तक जो दिया गया वक्त हमास को क्या जवाब आता है और उसके बाद क्या होता है मशरिक़ वस्ता में। अनदर थिंग विच इज़
ویری انٹرسٹنگ. افغانستان کے بحاف پہ کافی عرصے سے وہاں درون خانہ تو اختلافات کی خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, پک رہا ہے, لیکن اس کو دبانے کی کوشش ملا ہیبت اللہ کی جانب سے کامیابی سے اب تک کی گئی, اور وہاں پر جو بھی پابندیاں لگ رہی ہیں اس کے اوپر ہم نہیں دیکھ رہے کہ عالمی برادری کوئی ایکشن لے رہی ہے. البتہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بیکنگ ہے عالمی برادری کی کو کے سلسلے میں, رپورٹس چھپ رہی ہیں. سیٹ صاحب, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان میں آپ یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انٹرنل پاور سٹرگل شروع ہو گئی ہے بٹوین دی حقانی گروپ اینڈ دی کندہار گروپ. جی. سو اب اور اس کے اوپر پھر ڈینائلز آنے شروع ہو گئے. ہم نے کچھ ڈاٹس کو جوائن بھی کیا تھا, کون کدھر چلا گیا, کس کے خلاف اریسٹ وارنٹس نکل آئے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. حقانی بھی غائب ہو گیا تھا, پھر آ گیا, اینڈ سو آن. تو میں سمجھتا ہوں اب وہ بات آگے بڑھ گئی ہے. اب کانفلکٹ ہونی ہے, اور اس میں دیکھنا یہ ہے کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیے, حقانی جو ہے اس کا تعلق غلزئی ٹرائب کے ساتھ ہے. ہبت اللہ از فرام دا درانیز. یہ تاریخ سے یہ لڑائی جھگڑے ان کے آپس میں چلتے آ رہے ہیں. درانیز جو ہمیشہ رہے ہیں بڑی اسٹرانگ ہارڈ لائنرز, غلزئی بڑے پریکٹیکل قسم کے لوگ ہیں. اچھا, اب سچویشن یہ ہے کہ جو ساری جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں ویسٹ کے ساتھ آن ویریس ایشوز, وہ جو غلزئی فیکشن ہے ود ان دا طالبان وہ کر رہے ہیں. وہ فارن منسٹر ان کا کرے یا ان کا ڈیفنس منسٹر کرے, دے آر آل فرام دا غلزئی سیکشن. اور ہبت اللہ صاحب جو ہیں ہی از اے ہارڈ لائنر. وہ تو کسی چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی ایز وی اسپیک ایک فارن منسٹر جو ہیں ان کے متقی صاحب وہ پہنچ گئے دلی یا جا رہے ہیں, اور یعقوب صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ چائنا جا رہے ہیں. تو کیا کرنے گئے ہیں یہ؟ آپ کا کیا خیال ہے کیا کرنے گئے ہیں؟ اب سچویشن یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ جب پہلا سائن آیا نا اس کا کہ یہ پاور سٹرگل شروع ہو گئی ہے, پاور سٹرگل میں انٹرنیٹ بین کر دیا ہبت اللہ نے, کر دیا نا. جی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وہ کیبل کی کوئی مرمت کا کام تھا, آپٹک فائبر. مگر بات یہ ہے کہ ان کو ڈر اسی چیز کا ہے کہ اس کے ذریعے جو کنسپریسی بن رہی ہے وہ اس کو استعمال نہ کیا جائے. ادروائز تو بڑا مشکل ہے نا ملنا, یہ کرنا. انٹرنیٹ کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے آپ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, آپ سارا کنسپریسی بنا سکتے ہیں. تو اس نے اس لیے بند کیا, اور کوئی ریزن نہیں ہے. ریزن یہ دیا ہے فحاشی, نہ دیٹ از جسٹ این ایکسکیوز از ٹو کٹ کمیونیکیشنس, تاکہ یہ جو کنسپریٹرز ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ کر رہے ہیں یا کریں گے, ان کو روکا جائے اور ان کو فیسیلیٹیٹ نہ ہو. تو دیٹ از دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ. اب یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غلزئی سیکشن ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ویسٹرن پاس بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ پریکٹیکل قسم کے لوگ ہیں, وہ ماڈریٹس ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی ریکگنیشن ہو, فارن ایڈ آئے, ڈیلز ہوں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور جو ہبت اللہ صاحب ہے وہ سمجھتے ہیں نہیں, بالکل کچھ نہیں کرنا, ہاتھ نہیں لگانا فارنرس کو, وہ نہیں کرنا. ہی از پارٹ آف دی اولڈ ملا عمر گروپ. سو اب انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں وہاں سچویشن سول وار کی طرف بڑھ رہی ہے. کسی سٹیج پہ بھی اسیسینیشنز ہو سکتے ہیں, اور وار اور آؤٹ بریک ہو سکتی ہے, ہاسٹیلیٹیز. فورن پاور سے آپ کی کیا مراد ہے؟ امریکہ, چائنا نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہبت اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. سو دا لائکلیہڈ از کہ دے مے بی این انٹرنل پاور اسٹرگل جس میں ہبت اللہ کی چھٹی ہو جائے, ریجیم چینج جیسے کہتے ہیں. آئی تھنک دس از اے ڈسٹنکٹ پاسبلٹی. اگر وہ ہوا تو پھر افغانستان جو ہے اس کی ریکگنیشن کی بات بھی آ سکتی ہے, اور باقی چیزیں جو ہیں جس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی یہ جو انڈیا گئے ہیں نا, جا رہے ہیں, یہ بھی اسی لیے, یہ بھی جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کہاں سے ملے گی اگر ہم نے کچھ کیا تو. اور وہ جو چائنا جا رہے ہیں, چائنا کی اوپینین لینے گئے ہیں اور بتانے گئے ہیں کہ یہاں یہ مسئلے ہیں. تو آئی تھنک پاکستان از پارٹ آف دس, اینڈ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ ایسی رژیم آئے جو کہ ٹی ٹی پی کو فارغ کرے, بیکاز ہمارے تو پرابلم وہی ہیں نا, امریکہ کے پرابلمز ہیں, آئی ایس and Daesh, and so Pakistan and America have the same problems in Afghanistan. And تو بھارت تو آن بورڈ نہیں ہوگا نا ان پرابلمس میں. نہیں, وہ مگر بھارت کو نیوٹرلائز تو کرنا ہوگا نا, مگر بھارت جائے گا کہاں؟
کہاں جائے گا کہیں نہیں جا سکتا. سچویشن میں افغانستان کے ساتھ جائے گا, افغانستان کو ریکگنائز کرنے کی طرف جائے گا؟ نہیں, بھارت صرف اتنا کوشش کرے گا کہ ان کی تھوڑی سی گنجائش طالبان کے ساتھ رہے. طالبان بھی یہ چاہیں گے کہ بھارت بھی ساتھ چلے ہمارے, تاکہ پاکستان کی جو لیوریج ہے وہ کم ہو. اگر بھارت آن بورڈ ہے اور چائنا آن بورڈ ہے, جو بھی وہ چاہتے ہیں, تو پاکستان کی لیوریج تھوڑی کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ سب کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے. مگر یہ لوگ جو جا رہے ہیں نا, دے آر آل فرام دا گلزائی, اینڈ سو مجھے لگ رہا ہے کہ اب وی آر ان فار اے پاور اسٹرگل اینڈ یو ول سی تھنگس ہیپننگ ان افغانستان ایز ویل. بہرحال اس سلسلے میں پابندیاں تھیں کہ یہ آفیشلز موو نہیں کر سکتے تھے, ٹریول نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ویور لے لیا ہے ملا متقی صاحب نے, اور وہ انڈیا ٹریول کر رہے ہیں, اور یہ ویور بھی 26 اکتوبر تک ہے. یہ بھی بتاؤ نا, سیکورٹی کونسل, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی طرف سے. اب آپ سمجھیں ایک بہت بھاری گروپ بن گیا ہے ود انٹرنیشنل سپورٹ, اور جو ملا حبت اللہ ہیں جی, وہ آئسولیٹ ہو کے رہ جائیں گے, اور اسے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ گیم افغانستان میں کس طرف جا سکتی ہے ممکنہ طور پر. واپس شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. مشرق وسطیٰ کی صورتحال جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ایک پوائنٹ اس میں سے مس ہو گیا. سعودیہ پاک معاہدہ جو ہوا ہے, وزیر اعظم نے اس کی تفصیلات تو پارلیمنٹ کو بتانی ہے یا نہیں بتانی, جب وہ آئیں گے پارلیمنٹ تو پتہ چلے گا. لیکن وزیر اعظم دوبارہ جا رہے ہیں سعودی عربیہ, آپ کے خیال میں یہ دورہ کس مقصد کے لیے ہوگا؟ اچھا کیا دونوں سوال پوچھ لیا آپ نے. میں نے پہلے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر گول بات کریں گے, کوئی ڈیٹیل نہیں دیں گے, اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا کہیں گے کہ جی ہم ان کیمرہ بریفنگ کریں گے. یہ شاید پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ دیں کہ موٹی بات کر دیں, اور اگر زیادہ پریشر پڑا تو یہ کہیں ہم ان کیمرہ کوئی بریفنگ کر دیں گے. پھر وہ دیکھا جائے گا ان کیمرہ کس قسم کی بریفنگ ہوتی ہے, کہاں ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفنس پیکٹس جو ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اسپیشل کمیٹیز کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں, جنرلی نہیں ہوتے, اور ہم یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے آف دا کیبنٹ, وہاں ہم یہ بات کریں گے. اس قسم کی بات کر کے یہ ٹال دیں گے. یہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو واٹ از ان دس اگریمنٹ. اس اگریمنٹ کا جو امپورٹنس ہے وہ یہی ہے کہ پتہ نہ چلے اس کے اندر ہے کیا. دیٹ از دی ایسنس آف دس اگریمنٹ. کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہم نے کمٹ کیا اور کیا مانگا انہوں نے, ادروائز اس اگریمنٹ کی جو افیکٹونیس ہے وہ کم ہو جائے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ شہباز شریف صاحب کیا کرنے جائیں گے, یہی جو ہم نے ڈسکس کیا ہے نا, جو کہ اب جنہوں کہتے ہیں پسوڑی پہ گئی, ادھر بھی پسوڑی پہ گئی, انہوں نے بھی پسوڑی پہ گئی کہ اسی تو کچھ اور کر کے آئے تھے, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اسرائیل نے کچھ اور کر دیا, اب کیا کرنا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا, انہوں نے ابھی تو یہ جی ہم وہ بیان کر دیا یہ, مگر اب آگے بھی تو جو آپ نے میرے سے ڈسکس کی ہیں چیزیں, کہ اگر یہ حماس نہیں کرتا اور یہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے. ٹھیک, تو یہ طے اب جا کے, بیکاز اس وقت تو ٹائم نہیں ملا نا, اوکے کر کے آ گئے ہیں, اب جا کے یہ کرائسس سچویشن کی طرف جا رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں. سو آئی تھنک دس از واٹ دے ول ڈسکس, اینڈ یہ معاملہ جلدی سیٹل نہیں ہوگا. دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ ڈیفیکلٹ سچویشن, اور سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ پوزیشن پاکستان کی ہوگی. میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, تو یہ اب آنا جانا رہے گا, ڈسکشنز رہیں گی ان کی ایٹ ایوری اسٹیج. اب ایسے شہباز شریف صاحب اور ڈار صاحب جو ہے نا, وہ آدھا وقت تو سعودی عربیہ اور قطر میں ہوں گے, اور آدھا وقت پاکستان میں ہوں گے. اتنی یہ سچویشن ٹرکی ہے. ایک اور ٹرکی سچویشن جس نے عالمی توجہ حاصل کی اور ہیڈ لائنز بنی, اسپیشلی بھارت میں خاصی ڈسکس ہوئی, وہ آزاد کشمیر کی سچویشن تھی, جہاں ڈیڈلی کلیشز بھی ہوئے اور صورتحال خاصی خراب رہی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کمیٹی بنا کے وہاں بھیجنی پڑی. مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ یار مسئلے کی جڑ تو لوکل ایشوز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ نہیں مل رہا, جس کے اندر مہنگائی اور گیس اور پیٹرول اور سبسڈیز, یہ ساری چیزیں. اور اب وہاں 4.5 ملین کی پاپولیشن ہے, اور اس میں سے آدھی پاپولیشن تو باہر چلی گئی ہے, کوئی 2.5 ملین رہ گئے ہیں, اس میں سے یہ لوگ 25,000 بندے اکٹھے کر لیتے ہیں. دیٹس ویری سبسٹینشیل, اٹس ویری تھریٹننگ. اور وہاں بھی یوتھ فیکٹر از ویری امپورٹنٹ. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری 90% ان کی باتیں مان جائیں گے, جو کہ جس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. جو سبسڈیز دینی ہے, جو کرنا ہے, یہ جلدی مان جائیں گے. ابھی ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے, اور میرا خیال ہے جلدی اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہو بھی جائے گا. مگر یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے,
اور میں سمجھتا ہوں دس از اے ویری ٹرکی ایشو. سو آئی تھنک گورنمنٹ شوڈ ایکٹ ویری فاسٹ اینڈ اس کو ڈیفیوز کرے سچویشن کو. میں سمجھتا ہوں کہ اگین بیڈ ایڈوائس, بیڈ مینجمنٹ. اچھا ایشو کیا, مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں. وہ کبھی امریکہ پہنچی ہوئی ہے, کبھی UK پہنچی ہوئی ہے, کبھی سعودی عربیہ پہنچی ہوئی ہے. تو یہاں کون تھا جو کہ اس قسم کے فیصلے کرتا؟ تو اس لیے کنسلٹیشن کا بھی ٹائم نہیں ملا. تو آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو بیچ میں ڈالا ہے اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے وہ کام مسئلہ حل کر لیں گے. مگر ان کے جو 90% ڈیمانڈز ہیں وہ جینیون ہیں. اور وہ 12 نشستوں والا معاملہ کیا ہے؟ وہ دیکھیں نا, وہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, مگر اس کے لیے تھوڑی سی امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے گی. دیکھیے اب انٹرنیٹ کی وجہ سے ساری دنیا جاگ اٹھی ہے, سب کو اپنے حقائق اور حقوق کا احساس ہے اور مانگتے ہیں لوگ, اور اب انٹرنیٹ کی وجہ سے سب چیزیں نظر آتی ہیں. تو آئی تھنک یہاں آزاد کشمیر میں بھی یہ ہوا ہے. میں صرف یہ کہوں گا والا سن رہا ہے, خیال رکھیں. اس ملک کے اندر بہت سے وہ کہتے ہیں کہ بیماری جب ہوتی ہے تو پھوڑے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ جب تک بیماری کو ٹیکل نہیں کریں گے تو اس قسم کے پھوڑے نکلتے رہیں گے. خیال رکھیں آپ, یو آر گوئنگ تھرو اے ویری ڈینجرس فیز. اور اس کے انڈیکیٹرز بھی سارے بتا دیے, اور اس میں کیا کیا فیکٹرز کار فرما ہو سکتے ہیں. اور جب کہا جا رہا ہے حکومتی شخصیات جو مذاکرات کر رہی ہیں کہ مطالبات سارے عوامی مفاد میں ہیں, تو پھر ان کو قبول کرنے میں اتنی دیر کیوں لگائی ہے, ان پر بات کرنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ وہی معاملہ ہے مینجمنٹ کا اور توجہ دینے کا. تو ایسے معاملات کی طرف جلد توجہ دیں اس سے پہلے کہ مرض جو ہے وہ علاج کی حدود سے باہر ہو جائے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. صرف صاحب, کل ناخوشگوار صورتحال اسلام آباد پریس کلب میں پیش آئی جب پولیس کے درجن پولیس اہلکار اسلام آباد پریس کلب میں گھس گئے اور وہاں جا کے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا, جس کی وجہ سے صحافتی تنظیمیں ملک بھر میں احتجاج کر رہی ہیں. یہ معاملہ تھوڑا سا ویئرڈ بھی ہوا کہ فوراً ہی طلال چودھری صاحب نے بھی معافی مانگ لی اور انہوں نے کہا محسن نقوی صاحب نے مجھے بھیجا ہے اور اس معاملے کی پوری انکوائری کروائی جائے گی. یہ اس طرح سے کیا کیوں اسلام آباد پولیس نے؟ کسی کو سمجھ نہیں آ سکی. کبھی بھی اسلام آباد پولیس ایسا کام نہیں کرتی وداؤٹ آرڈرز. یہ میں آپ کو بتا دوں, ان کو آرڈر ہوا کہ پٹائی کر رہے ندی. یو نو دس گورنمنٹ, اس کی کوئی سمپتھی نہیں ہے میڈیا کے ساتھ. انہوں نے میڈیا کو دبا کے رکھا ہوا ہے, اور جب میڈیا تھوڑا بہت ہلنے کی کوشش کرتا ہے تو پٹائی کر دیتے ہیں ان کو. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ جب سے یہ آئے ہیں موڈس اپرنڈی جسے کہتے ہیں نا کہ پٹائی کرو. سو یو نو آئی تھنک ڈیسیجن میکنگ جہاں ہو رہی ہے وہ توجہ نہیں دی جا رہی آن دا سینسٹیوٹیز آف سم آف دیز ایشوز. اور پولیس کو ڈیفینیٹلی انسٹرکشنز دی کہ پٹائی کرو, اور اندر جانا پڑے تو اندر جا کے پٹائی کرو. نا اب کس کے انڈر ہے پولیس؟ ٹھیک. اور اگر محسن نقوی صاحب نے طلال کو بھیجا ہے تو دیٹ مینس کہ انٹیریئر سے آیا ہوگا آرڈر کہ پٹائی کرو. تو اب اس کے بعد میں کیا آپ کو بتاؤں, یہاں تو یہی حال ہے, ایک دفعہ آرڈر کرتے ہیں پٹائی کرو, اس کے بعد جا کے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم انکوائری کریں گے. تو یہاں تو ایٹیٹیوڈ ہی ہے, اٹھا کے لے جاؤ, پٹائی کرو, یہ کرو, وہ کرو. میں ایک بات آپ کو کہوں, اس وقت جب یہ سارا کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے, یہاں لیڈرشپ ہے ہی نہیں. ڈیسیجن میکنگ لیڈرشپ از آؤٹ آف دا کنٹری. وہ اور بڑے بڑے ایشوز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی امریکہ, سعودی عربیہ, ٹرمپ, پیلسٹائن, تو واشنگٹن, جو اٹھتا ہے اٹھ کے واشنگٹن پہنچ جاتا ہے. اور محسن نقوی صاحب بھی اس موقع پر ظاہر ہے ایشیا کپ ڈیل کر رہے تھے. تو مطلب ہے ہو از پیئنگ اٹینشن ٹو دس ایشو. یہ آزاد کشمیر کا ایشو اتنا خراب نہیں ہونا تھا اگر یہاں لیڈرشپ ہوتی جو اس وقت فیصلہ کرتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کیونکہ لیڈرشپ نہیں تھی تو سیکنڈ رینکنگ پہ ہوا. بڑی لیڈرشپ نے کہا جی کر لو سارٹ آؤٹ کر لو, ان سے ہوا نہیں. یہ بھی یہی ہوا ہے پریس کالا کہ انہوں نے کسی نے آرڈر کر دیا پٹائی کر دیا, یار سے ٹنگا توڑ دیا انہوں نے. پولیس کو تو موقع چاہیے, وہ تو پھر تو ان کے لیے دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اب کوئی انکوائری شائری کوئی نہیں ہونی, وہی ہوا معافی جا کے مانگنا. لیکن وہ بھی غیر مشروط معافی مانگی نا طلال چودھری صاحب نے, کہا کہ ذمہ داران کا تعین کریں گے. تو ذمہ داران کون ہیں؟ یو نو وی شوڈ اسٹینڈ ود آور میڈیا پیپل. یہ بڑی زیادتی ہے ٹو انویڈ دی پریس کلب اور تشدد کرنا, اور پھر جا کے وہاں توڑ پھوڑ کرنی اور مارنا, لوگوں کو پیٹنا. دس از ان ایکسیپٹیبل, کمپلیٹلی. پھر کہتے ہیں کہ میڈیا ہمارے خلاف کیوں ہے. آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو میڈیا کو جب موقع ملے گا نا تو وہ چاقو کو دیں گے تمہیں. ہاں, نہیں بخشیں گے. پھر آپ کسی میڈیا والے کے ساتھ اس کو انسلٹ کر دیں نا, یا اس کے ساتھ زیادتی کریں, تو وہ پھر موقع ڈھونڈتا کہ موقع ملے گا تو میں کوپ دیا گا. تو پھر یہ روتے ہیں کہ
ان کو میڈیا ہینڈلنگ ہی نہیں کرنی آتی. اس کی وجہ یہ ہے دے ڈونٹ بلیو ان نیگوسیشن, ان ڈائلاگ. واٹ دے بلیو ان از کہ پٹائی کرو. تو دس از اے نیو پولیٹیکل ریئیکشن. پھر اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے, پھر آپ کو واپسی کا رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے, اور سوائے آپ کے پاس شرمندگی کے کچھ نہیں بچتا. اداؤں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کے معاملات کے بگڑنے کے بعد. آپ کے ذہن میں کوئی سوال نمبر ہے آپ کے انتقالی اجازت ہے؟